بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور قلبي. اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو لوگ سمجھے جاتے ہیں، جو بڑے بوڑھے لوگ سمجھے جاتے ہیں، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل پسماندہ طبقے والے ہیں اور پسماندہ لوگ ہیں. وہ اگر صبح میں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بوسہ دیتے ہیں تو یہ ان کے اپنے خیالات ہوں گے، یہ تو بدعت ہوگا. بدعت اس وجہ سے کہ محمد ابن عثیمین وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے، اور شیخ البانی وہ یہی کہہ رہے ہیں. محمد ابن عثیمین پر ہم تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں. علامہ ذہبی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ محمد ابن احمد الذہبی، تو یہ ذہبی نہیں ہے، مشہور ہے، فیمس ہے. علامہ ذہبی وہ اتنے فیمس ہو گئے کہ اگر ابھی میں کہوں کہ ابن الذہبی تو آپ لوگ سوچو کہ اس نے مسٹیک کی ہے کہ ابن الذہبی کیسے کہا. یہ حقیقت میں ابن الذہبی ہے، اس لیے کہ یہ سونے کا کاروبار ان کا اپنا نہیں ہے، محمد کا، محمد کے ابا کا ہے، احمد کا ہے، لہذا حقیقت میں یہ ابن الذہبی ہے. لیکن فیمس اتنے ہو گئے ہیں کہ علامہ ذہبی تو ذہن اسی طرف چلا جاتا ہے، ابن الذہبی سے ذہن نہیں جائے گا. خیر، تو یہ ایسے ہی یہ شیخ عثیمین ہے کہ شیخ عثیمین ایسے معروف مشہور ہو گئے، محمد ابن عثیمین ہے وہ. تو یہ محمد ابن عثیمین اور شیخ ناصر الدین البانی انہوں نے بدعت کہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بدعت کہا، سلف کے فالوور ہیں، بدعت کہا ہے انہوں نے، سلف کے فالوور ہیں. اور دوسری طرف سلف کون ہے؟ اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کو جب لیتے تھے، مصحف کو جب لیتے تھے، قبلہ وبکا، تو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے اور روتے تھے اور فرماتے تھے کلام ربی کلام ربی، میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام. تو یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بوڑھے لوگوں کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، یہ حضرت اکرمہ صحابی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار سے اور آپ کے ملاقات سے شرفیاب ہونے والے ہیں. مرحبا بالراکب المہاجر، یہ حضرت اکرمہ صاحب نے فرمایا تھا. 4 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مرحبا کہنا ثابت ہے، جیسا کہ سبق میں یہ بات آ چکی ہے. تو اس میں ایک حضرت اکرمہ کے لیے مرحبا بالراکب المہاجر، وہ چلے گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، بیوی نے پھر امان لیا تھا اور وہ آئے تھے. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا خوش آمدید ہو اس راکب کے لیے اور اس سوار کے لیے. راکب بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ جا رہے تھے چھوڑ کے مکہ مکرمہ. یہ مہاجر جو ہے وہ لغوی اعتبار سے بولا گیا ہے، ورنہ اصطلاحی اعتبار سے یہ نہیں ہے مرحبا بالراکب المہاجر. جس طریقے سے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کو مہاجر مدنی کہا جاتا ہے، وہ لغوی اعتبار سے کہا جاتا ہے، ورنہ وہ شرعی اعتبار سے مہاجر نہیں ہے. تو ثم المدنی یہ کہا جا سکتا ہے، اور پھر یا مہاجر مدنی اگر کہے تو جو معنی لغوی کے اعتبار سے، معنی اصطلاحی کے اعتبار سے نہیں. خیر، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ذمہ داری جو ہے وہ بھی بڑی عائد ہو رہی ہے، اور اسی کے ذہن میں یہ آداب کا ذکر کر رہا تھا. اور آداب میں سے ایک معمولی سا ادب یہ ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کو جب لیا جائے اس کو بوسہ دیا جائے. میرا اپنا معمول قرآن مجید کے لینے کے موقع پر بھی بوسہ دینے کا ہے، اور قرآن مجید کو جب پڑھ کے اب میں رکھنا چاہتا ہوں اس موقع پر بھی بوسہ دینے کا ہے، دونوں موقعوں پر بوسہ دینے کا. اور باقی کسی کو الجھنا ہو تو بات الگ ہے، مسئلہ الگ ہے کہ وہ الجھتا رہے میرے ساتھ، فرصت علی خان ہو اس موقع پر. تو بہرحال یہ حضرات تو یہ کہہ رہے ہیں، حضرت اکرمہ کا عمل یہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ لوگ بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی وجہ سے جواز کا قول کیا ہے کہ تقبیل مصحف جائز ہے، قرآن مجید کو بوسہ دینا جائز ہے. یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور اسی لیے اختلاف کیا شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شیخ صالح الفوزان جو سعودیہ کے ہیں، بڑے مفتیوں میں سے ہے، تو انہوں نے جواز کا قول کیا ہے. اور ان کا اختلاف ہمارے لیے رحمت ہو گیا. سمجھ میں نہیں آیا؟ ائمہ مجتہدین اگر اختلاف کریں اس کو وہ زحمت سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہاں خود یہ علماء سعودیہ میں اختلاف ہو گیا ہے. اور یہ چاروں کے چار مقتدی قسم کے لوگ ہیں، شیخ ناصر الدین البانی بھی، شیخ محمد ابن عثیمین بھی، اور ادھر یہ جو 2 آخر والے شیخ فوزان بھی، اور اسی طرح
شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے اختلاف کی وجہ سے ہمارے لیے سہولت ہو گئی کہ بھئی دیکھو نصوص کے فہم میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی ائمہ مجتہدین میں اگر اختلاف ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس بات کو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور ہمارا کوئی ویسے جھگڑا بھی نہیں ہے شوافی کا حنابلہ کے ساتھ، مالکیہ کے ساتھ، شوافی کے ساتھ کوئی باقاعدہ جھگڑا ہوتا، کوئی فائٹ ہوتی ہے، آستین چڑھائی جاتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے اپنے نظریات، اس اعتبار سے گاڑی چل رہی ہے، چلنے دو۔ خیر، تو میں نے کہا ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید کا احترام کیا جائے اور اس کی تکریم کی جائے اور اس کی تعظیم کی جائے، اور پھر جیسے میں نے ذکر کیا ویسے قرآن مجید کے پڑھنے کا اہتمام ہو، اور خصوصاً نوافل میں اگر پڑھا جائے تو اس کی وجہ سے قرآن مجید کو یاد رکھنے میں سہولت ہوتی ہے، لہذا نوافل میں اس کی ادائیگی، اس کے پڑھنے کا اور قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کا اہتمام یہ حفاظ کو کرنا چاہیے، اپنے لیے لابدی سمجھنا چاہیے، ضروری سمجھنا چاہیے۔